گوریا ویلفیئر ٹرسٹ کا رکن چودھری عمیر۔ ہم خدمت خلق کے لیے کوشاں ہیں، ہم آسانیاں بانٹنے کے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ آئیں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے۔ اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سوچ ٹی وی کا اور شاہ صاحب کا کہ انہوں نے اس سوچ کو اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیا۔ ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سوچ ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس علاقے میں آئے، اور شراز بھائی اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور سوچ ٹی وی کے حوالے سے میں یہ عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ گوریا ویلفیئر ٹرسٹ کے ہمراہ ان کے دستے بازو بنیں اور بڑھ چڑھ کر اس میں ان دوستوں کا ساتھ دیں، اور جہاں تک ہو سکے ان کا وہ ساتھ دیں اور اپنے علاقے کی اس پہچان کو آگے بڑھائیں۔ اور اس کے بعد میں سوچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مقام پر آ کر ہماری عوام کو جو ہم یہ کام کر رہے ہیں ویلفیئر کا، اس علاقے میں اس کی پہچان بنے ہیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے فخر ہے کہ میں GWT کا حصہ ہوں اور ہمارا پیغام محبت جہاں تک ہو سکے پہنچائیں، اور اس سفر میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سوچ ٹی وی کا اور شاہ صاحب کا کہ آپ آئے ہمارے پاس اور ہمیں ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا، ہمارے علاقے کو پروموٹ کیا۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب۔ جیسے ناظرین میں نے عرض کیا کہ کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی بھی ہیں، تو وہ ذمہ داریاں ہم تبھی پوری کر سکتے ہیں جب ہمارے ساتھ مخلص دوست کھڑے ہوں گے، جب ساتھ دینے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والے احباب جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوں گے، حوصلہ شکن نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوں گے۔ جناب محترم ملک محمد عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علاقے کے سماجی رہنما بھی ہیں، اور ہمیں ایسے کاموں میں ہمیشہ جو ہے وہ صف اول میں نظر آتے ہیں۔ جناب ملک عقیل صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت عنایت کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا، آپ بھی سوشل ورک کا حصہ ہیں، اس علاقے میں سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، کہاں سے خیال پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور سوچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس فلاحی کاموں کے حوالے سے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے ان کو اجاگر کرنے کا اور کسی بھی علاقے کے کسی نئے نام کو سامنے لانے کا، تو یہ بہت اچھی اور مثبت سوچ ہے۔ اس پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا، اور بعد از حمد بے حد درود پاک نبی کی ذات پر کہ جن کی نسل میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور سرکار مدینہ کی ذات مبارکہ کے بعد بے حد درود آل زہرا پر کہ جن کی نسل میں صرف نایاب نگینے ہی ملتے ہیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ صاحب، گوریا ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور اس سے پہلے آپ کی جو گفتگو تھی وہ میں سن رہا تھا چودھری شراز صاحب کے ساتھ، جو کہ گوریا ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں۔ شاہ صاحب، یہ گفتگو میں اس حوالے سے ضروری سمجھتا ہوں، اور میں بھی اس کے کچھ ادوار کو ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ گوریا ویلفیئر ٹرسٹ سب سے پہلے تو یہ ایک ولی کامل کے نام کے ساتھ منسوب ایک ٹرسٹ بنایا گیا، جس کی ابتدا گو کہ ایک میلاد کمیٹی کے حوالے سے ہوئی، اور اس کی ابتدا اللہ کے گھر سے ہوئی، جس کی 5 سے 6 لوگوں نے مل کر اس ٹرسٹ کو جب بنایا تھا۔ ہم اس علاقے کے مکین ہونے کے ناطے پچھلے گزرے 5 سے 7 سالوں میں، خاص طور پر پچھلے 7 سالوں میں اس ٹرسٹ کے حوالے سے جو کام ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ثم الحمدللہ یہ بالکل ینگ لوگوں کی ایک ٹرسٹ جب اس کو ترتیب دیا چودھری شراز صاحب نے، اور ان ینگ لوگوں نے صرف سوسائٹی میں آ کے یہ صرف کسی ہوتا ہے نا کہ ایک گاؤں تک محدود رہنا، اس میں وہ محدود نہیں رہے۔ ان پچھلے 4 سے 5 سالوں میں اس ٹرسٹ نے اس حد تک کام کیا کہ چونترا کے لگ بھگ 106 جو ہیں وہ ویلیجز بنتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ میرے خیال میں 10 یوسیز بنتی ہیں، لیکن اس کو پورا کمپائل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی فلاحی تنظیم کے حوالے سے۔ تو یہ چونکہ سنگرال کے ان کو میں زندہ دلانے سنگرال کہتا ہوں، اور چونکہ ان کا کام ہمیشہ بڑا مثبت رہا، اور اس علاقے میں سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اس ٹرسٹ نے ایجوکیشن کے امپرومنٹ کے لیے سب سے پہلے نادار، غریب، یتیم بچوں کو سپورٹ کیا۔ وہ تھی سپورٹ بکس کی شیپ میں، کاپیز کی شیپ میں، اور یونیفارم،
اور جاگرز وغیرہ بھی پرچیز کر کے، اور چونکہ میں اس علاقے کے مضافات میں سے بلونگ کرتا ہوں، میرا جو علاقہ ہے وہ چہان ہے اور یہ سنگرال سے، اور جب بھی یہ کوئی پیکج ایسا بناتے ہیں جب بھی، تو ظاہر ہے ہر گاؤں سے جاننے والے ایک ترتیب ہوتی ہے جس ٹرسٹ کی، تو کسی یتیم کا نام پرووائڈ کریں، کسی بیوہ کا نام پرووائڈ کریں، اور اس طرح سے ان کی امداد ہمارے تک بھی پہنچتی رہتی ہے۔ ہم بھی یقیناً ان کے دستے بازو بن کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس بات کی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نوجوان مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ مثبت سوچ اس حوالے سے گوریا ویلفیئر ٹرسٹ کی رہی کہ انہوں نے جب بھی اس ملک میں پچھلے گزرے 5-7 سالوں میں جب بھی زلزلہ آپ نے دیکھا، آپ نے سیلاب کے مسائل دیکھے، جب بھی کسی چونکہ جب بھی کوئی علاقہ مکین وہاں سے ٹریول کرتے ہیں، ہمارے پاس پچھلے AJK سے کافی سارے لوگ اس علاقے میں آئے جو ضرورت مند تھے، اور ان کے پاس یہاں پہ آ کے ان رہائش کے بھی مسائل آئے کچھ بھی، لیکن اس ٹرسٹ نے اپنے طور پر بالکل نوجوان سطح پر رہ کر ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، اور یہ ڈٹرمائن ہے بہت زیادہ، ان کے نوجوان ہیں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سارے نوجوان طبقہ ہے، اور ان نوجوانوں نے مل کر بالکل لو لیول سے فنڈنگ کو سٹارٹ کیا۔ اب ان کے پاس کچھ اچھے ڈونرز بھی علاقے کے حوالے سے یعنی مقیر حضرات جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ ان پہ ٹرسٹ بھی رکھتے ہیں، اور بڑے آسان طریقے سے یہ ڈور ٹو ڈور گھروں تک جو ہے وہ لوگوں کو راشن بھی اور اس حوالے سے جو بھی مدد امداد ہوتی ہے وہ ان کو گھروں تک پہنچا کر آتے ہیں۔ یہ اس گوریا ویلفیئر ٹرسٹ کی سب سے بڑی بات۔ ماشاءاللہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے، ایسی سرگرمیاں کسی بھی معاشرے میں کس حد تک ضروری ہے؟ شاہ صاحب، ابھی جیسے کچھ ہی ٹائم پہلے چونکہ رمضان شریف بھی شروع ہو چکا ہے، ابھی جیسے اس پوری دنیا پہ ایک وبا کا امپیکٹ آیا کرونا وائرس کے حوالے سے، ایسے معاملات میں جب ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے بھی اور ہمارے CM نے بھی جو بھی ہے اس پورے پاکستان سے نہیں پاکستانیوں سے امداد طلب کی کہ آپ کوشش کریں سب سے پہلے تو اپنے ہمسائے کو دیکھیں، اور پھر اپنے محلے کو دیکھیں، اور پھر یہ اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، تو یہ بھی ایک ٹرسٹ کی شیپ ہوتی ہے۔ میں اس بارے میں ان کو خاص طور پر گوریا ویلفیئر ٹرسٹ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ سب سے پہلے اس علاقے میں جب یہ کووڈ-19 کا یہ امپیکٹ آیا اور بڑے بڑے ملکوں کی اس وقت اکانومیز بالکل تباہ ہو کر رہ گئی ہیں، بالکل کریش کر چکی ہیں بھی، لیکن ثم الحمدللہ ان نوجوانوں نے مل کر اس علاقے میں 130 گھروں کو راشن پرووائڈ کیا، جو کہ صرف اس UC لیول تک نہیں تھا، تو ہمارے اس UC کے اندر بھی 10 گاؤں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 گاؤں ایسے ہیں جو قصبہ لیول کے ہیں، بہت بڑے گاؤں ہیں، کافی آبادی والا علاقہ ہے، یہ گنجان آباد علاقے یہ کہلاتے ہیں، اور یہ چونترا کی 5 سے 6 UCs کو یہ کمپائل یعنی 80% اس خطہ سما کو یہ کمپائل کرتے ہیں پہلے، پھر ان سے لسٹیں بنانا، پھر ان نوجوانوں کا عقیدت کے ساتھ اور سیفٹی میئرز کو اپنا کے، اور سب سے بڑی پلس پوائنٹ یہ تھا کہ اس علاقے میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ اس وقت تک ایسے لوگ بھی ہیں جو وہ ڈیلی بیسس پہ TV نہیں دیکھتے، اور 2 سے 3 گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک لائٹ نہیں پہنچی اس دور کے اندر بھی، لیکن ان کا ورک سب سے پہلے مثبت یہ تھا کہ آپ اگر فتح جنگ سے ٹریول کر کے آئیں تو ہمارے پاس 1-2 گاؤں ایسے بھی ہیں جن میں ابھی تک اس ناڑیاں کھوڑیاں کا علاقہ جہاں پہ اب بجلی تو پہنچ چکی ہے، لیکن وہ لوگ چونکہ یہ ہمارے لوگوں کا ذریعہ معاش سب سے پہلے زمینداری ہے، لوگ کسان طبقہ ہے زیادہ، اور کسان طبقہ خاص طور پر ان حالات میں آ کے جب گندم کی کٹائی کے دن آتے ہیں، یہ کسان اس وقت خوشحال ہو جاتا ہے جب اس کے گھر میں گندم کٹ کے آ جاتی ہے، فصلیں کٹ کے آ جاتی ہیں، یہ خوشحال ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو دور ہوتا ہے جب بھی آپ کو پتہ ہے فیبرری سے لے کر مارچ کے اینڈ تک اور اپریل کے اوپننگ میں جو ہے وہ ریزلٹس آنے کا سلسلہ ہوتا ہے، ہر گھر سے اب تعلیم کا رواج ہے، الحمدللہ انہوں نے گوریا ویلفیئر ٹرسٹ نے اس علاقے میں ایجوکیشن کو فروغ دینے کے لیے سب سے پہلے کام کیا اور لوگوں کو شعور بیدار کیا، اور ینگسٹرز نے مل کر اس بات پہ جو ہے وہ کام کیا ہے کہ ہمارے علاقے کے ہر گھر سے بچہ اسکول جائے، اور ثم الحمدللہ یہاں کے مزدور طبقہ ہو، کسان ہوں، اب تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں اور لوگ تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے ان علاقوں تک بھی کاپیز اور ان کی فراہمی کے لیے کام کیا، یونیفارم پرووائڈ کیے، اور ابھی جب کرونا کا امپیکٹ آیا تو یہ جیسے آپ نے ناڑی کھوڑی کا علاقہ آپ نے کہا اور چونترا کے مضافات میں ایسے چند گاؤں ہیں جہاں پہ ڈیلی انہوں نے سیفٹی میئرز کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس اجاگر کرنے میں جب جس گھر میں جاتے تھے اپنا راشن چھوڑنے کے لیے تو ان لوگوں کو یہ بتا کے آتے تھے کم سے کم یہ جو وائرس ہے اس وبا سے بچنے کے لیے آپ اپنے سیفٹی میئرز کس طرح سے اپنائیں اور اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کس طرح سے کریں، کیونکہ سارے نوجوان طبقہ ہے۔ ملک صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا، ہم لوگ فیصل آباد میں سینیٹائزر کی ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے، تو سوسائٹی میں معاشرے میں ابھی چونکہ معاشی ناہمواری بھی ہے اور لوگ بہت زیادہ غربت کے جو ہے وہ غربت کا شکار بھی ہیں، تو ایک شخص کو ہم لوگوں نے سینیٹائزر دیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کھانا کس طرح ہے، یہ کھانا کھایا کیسے جائے گا؟
تو کچھ ایسی صورتحال آپ کو دیکھنے میں آئی علاقے میں؟ شاہ صاحب سینیٹائزرز کا استعمال چونکہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. ابھی چونکہ ہر جگہ میڈیا پہ کسی جگہ بھی جائیں اس حوالے سے اویئرنیس ملتی ہے کہ سینیٹائزر یوز کریں. لیکن یہ جو آپ جس علاقے کی طرف آج آپ میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ دور دراز کے مضافات میں جا کر سوچ ٹی وی لوگوں کے اندر یہ جو شعور اور یہ بات پہنچا رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یقین جانیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سینیٹائزرز کا استعمال اس سے پہلے کرونا وائرس کے اس امپیکٹ سے پہلے اس علاقے میں اس طرح سے نہیں. اب تو کافی سارے لوگ ایسے بھی ہم خود بھی کر رہے ہیں, ہمارے بچے پر بھی میرے پاکٹ میں سینیٹائزر موجود ہے. تو چونکہ یہ سیفٹی میجرز ہیں اپنانے چاہیے, چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اناؤنس کیا ہے اور پھر ہر طرح سے پاکستان کا میڈیا ہو سوشل میڈیا وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کو اویئرنیس پروگرام پہنچا رہے ہیں. یہ ضروری ہے. لیکن ایسا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ جو میکسیمم جن کو یہ پتہ ہے وہ اس حوالے سے ویل اویئر ہیں کہ سینیٹائزر کے استعمال جو ہے وہ ضروری ہے, وہ اس کا اس طرح سے نہیں ہے. جی استعمال اچھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ سینیٹائزر جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے اب, اور خاص طور پہ جراثیم کچھ صابنوں وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا آج کل. ملک صاحب دل کی بات, کوئی میسیج, کوئی پیغام کیا دینا چاہیں؟ شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک ہی پیغام دینا چاہوں ضرور. وہ یہی ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو اقبال نے یہ بات کہہ کے جو ہے وہ سارا ماجرا ہی ختم کر دیا ہے. اگر ہم لوگ ایک دوسرے سے منزل کا تعین کر دیا. جی بالکل, قوم کی منزل کا تعین. اور اگر اس قوم کے جو نوجوان ہیں وہ اقبال کو پڑھنا شروع کر دیں تو الحمدللہ ہر ایک میں خدمت اور اس عقیدت کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو میں سب سے پہلے اور آخر میں پھر یہ جیسے میں نے پہلے بھی شکریہ ادا کیا, پھر سے کہوں گا کہ گوریا ویلفیئر ٹرسٹ اس علاقے میں بڑا مثبت اپنا کردار ادا کر رہی ہے. میں ان کے ڈونرز کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور پھر سے اس سوچ چینل کے تھرو اپیل کرنا چاہوں گا تمام مخیر حضرات سے کہ گوریا ویلفیئر ٹرسٹ کا ہاتھ بڑھائیں, کیونکہ پچھلے 5-7 سالوں میں جو ڈٹرمیشن کے ساتھ کام گوریا ویلفیئر ٹرسٹ کا اس علاقے میں نظر آیا وہ کسی بھی, اور یہ ٹوٹلی نان پولیٹیکل ہے, نان ریلیجیس ہے. الحمدللہ اس گوریا ویلفیئر ٹرسٹ کا سب سے بڑا خاصہ ہے. اور پھر نوجوان لوگ اور وہ گھر گھر جا کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور ان کی خدمت کا جو آپ اپنا خرچ کر رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو اور خاص طور پر چودھری شراز صاحب اور آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے. محترم ناظرین کرام, آپ نے چودھری شراز صاحب کی گفتگو بھی سماعت کی اور ملک حکیم صاحب کی. دونوں کی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ جیسے کہ ملک حکیم صاحب نے علامہ کا ایک شعر بھی پڑھا, اسی میں مخفی ہے اور چھپا ہوا ہے. آئیے قوم کی خدمت کریں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں, آسانیاں پیدا کریں, آسانیاں بانٹیں تاکہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا کرے اور حشر میں بھی آسانیاں. اپنے میزبان سید فانل حسنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.